اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الأبرار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ کل ہم نے سورہ یوسف کی روشنی میں شخصیت سازی کے 9 اصول آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اس سورہ سے مزید آپ کے سامنے کچھ اصول شخصیت سازی کے، کردار سازی کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں نے جو آیت ابھی تلاوت کی ہے سورہ یوسف کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کی بات میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی، کیسے یعقوب علیہ السلام کی تربیت فرمائی، اور اس احسن القصص کو نازل فرمانے کے بعد اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سکھانا ہے۔ بظاہر یہ ایک زبردست قصہ ہے، بظاہر یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر کتنی ساری عبر ہیں، کتنے سارے نصائح ہیں، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، اور تعمیر سیرت کے لیے اس کو کس طرح سے رہنما بنایا جا سکتا ہے۔ جب بھی نوجوانوں کی بات ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا۔ جب کہیں بھی کمزور یا مظلوم سے ہو کر، مظلوم زمانے سے ہو کر طاقتور تک پہنچنے کی بات ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی جائے گی۔ اور اس قصہ کے اندر عمومی طور پر جو سب سے بڑا درس ہے، جو سب سے بڑی عبرت ہے، جو سب سے بڑی نصیحت ہے، اور جو شخصیت سازی کے حوالے سے سب سے بڑا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ حسد نہیں کرنا، اس لیے کہ حسد ایسی بری بیماری ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح سے تمہاری نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ، یعنی جیسے وہ خشک لکڑیوں کو آگ لگ جائے تو ان میں سوائے راکھ کے اور کچھ نہیں بچتا، ایسے ہی جب حسد آتا ہے، حسد بے شک بھائیوں میں آ جائے، بے شک بہت پیاروں میں آ جائے، عزیز دوستوں میں آ جائے، جہاں بھی حسد آتا ہے، حسد کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ یہ اس طرح سے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی تمام شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، اور ایک نئی اور ناپسندیدہ شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔
اس لیے یہاں ہم نے کچھ اصول کشید کیے، اللہ کی رحمت اور فضل سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم 10واں اصول اس حوالے سے کہ کیسے ایک آدمی کی سیرت، ایک آدمی کی تعمیر ہو سکتی ہے، اس کی شخصیت سازی ہو سکتی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جا سکتی ہے، وہ کون سے طریقے ہیں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے دنیا میں کہ کیسے شخصیت سازی کی جائے، کردار سازی کیسے کی جائے۔ پرسنالٹی ویلیو ایڈیشن ایک خاص طور پہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیسے کی جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف بڑی مہنگی مہنگی جو ورکشاپس کروائی جاتی ہیں اور مہنگے داموں کروائی جاتی ہیں، اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے وہاں تو سارا فوکس کانفیڈنس پہ ہوتا ہے، اعتماد پہ ہوتا ہے، یا آپ کی گفتار پہ ہوتا ہے، لیکن جو شخصیت اللہ کو پسند ہے اور جو تعمیر اللہ کو پسند ہے، جو سیرت اللہ کو پسند ہے، وہاں کردار کے اندر کی جو چیزیں ہیں، بیرونی حلیہ ساخت جو ہے، اس میں بہت اچھا اضافہ نہ بھی ہو سکے تو گزارا چل جائے گا، لیکن اندرونی طور پر، باطنی طور پر ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو 10واں اصول آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، اور ایسی مشکلات جیسے ہم نے کل ذکر کیا کہ چاروں طرف سے ان پر گناہ کا حملہ کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے بچھڑ چکے ہیں، انہوں نے بیچ ڈالا ہے بھائیوں نے، اور یہ بکتے بکاتے مصر میں آئے ہیں، اور مصر میں بھی جس عورت کے گھر وہ وزیر اعظم کی بیوی ہے، اور اس نے بڑے ناز و نعمت کے ساتھ آپ کو پالا ہے، اور پھر جب آپ جوان ہوئے ہیں تو خود ہی اس نے آپ پر بری نگاہ رکھ لی ہے اور آپ کو ورگلانے کی کوشش کی، اور آپ نے اس کو جو بند کمروں میں جا کے اس نے گناہ کی دعوت دی تو اس کے سامنے آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو ایسا کام نہیں کروں گا، ان ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور میرے رب نے تو مجھ پر بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ تو اپنے مالک کے احسانات کو بھولنا، یہ جیسے ہم کل میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھولنا، اللہ کی رحمتوں کو بھولنا، یہ شخصیت کا سب سے بڑا خلا اور فلاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات پہ غور فرمائیے۔ تو کیسے انہوں نے خود، ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس قید سے اور اس بظاہر خوبصورت دنیا سے الگ تھلگ ہونے کے لیے جیل طلب کی ہے کہ میں اس ماحول سے نکل جاؤں۔ ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ سامنے موجود ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ میرے مالک اگر تو نے مجھے یہاں سے نجات نہ دی، تو نے ان کے فریب سے، ان کے مکر سے میری جان نہ چھڑائی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دوسروں کے فریب سے آگاہ بھی اور کرتا ہے، اور ان سے محفوظ بھی صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کہیں حفاظت کی جا سکتی ہے۔ میں نے کل بھی یہ حصہ پیش کیا تھا حدیث مبارکہ کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کو اپنے پیچھے بٹھائے ہوا اور ان سے کہا تھا کہ کچھ کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں، اگر تمہیں سیکھ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نفع بخش ہوں گے۔ اس میں سے پہلی بات احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تب ہی حفاظت کرتا ہے جب آپ خود اللہ کی حدود کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یہ جس طرف مجھے پکارتی ہے مجھے اس سے زیادہ جیل پسند ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کے قید سے، یعنی ان کے فریب سے، ان کی چالوں سے، ان کے داؤ سے، ان کے مکر سے اگر تو مجھے نجات نہ دے، تو مجھے نہ نکالے، اصب الیہن، تو میں اپنے نفس کے حوالے سے یہ اپنی کمزوری بیان کی ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے، نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ کے معاملات جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو بھی ایسا پاکیزہ بنایا ہوتا ہے، لہذا ان پر شیطان حملہ ور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنی کمزوری کو پیش کر رہے ہیں، اصب الیہن واکم من الجاہلین، تو میں پھر ان کے فتنے میں کہیں پڑ نہ جاؤں اور کہیں جاہل نہ ہو جاؤں، یعنی یہ نبی کو فکر یہ ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہاں سے یہ نکلی کہ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنا پڑے گی کہ کہیں ہم کسی جہالت کے کام میں اور کسی ایسے ظلم کے کام میں حصے دار نہ بن جائیں۔
اپنے نفس کی کمزوری کی بنا پہ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر. اور کہیں قرآن مجید ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ آپ جب کوئی کام کر چکو، جب تمہارے اندر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، جب تمہارا ایمان پختہ ہو جائے، تو پھر ایک دعا کرنا ہے. بلکہ ایمان پر ناز فخر غرور نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے ایک دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ میں اگر تو مجھے میری ٹیڑھ کو سیدھا نہ کرے تو میں تو اس ٹیڑھ کا حصہ بن جاؤں گا، میں تو اس ٹیڑھ سے بچ نہیں سکتا. یہ انسان جب اپنی کمزوری بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خاص رحمت کا سلوک فرماتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں جو ایک اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کو اگر ہم سمرائز کریں، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھیں، تو اس کا آسان سا معنی یہ ہے کہ گناہ کے ماحول سے نکلنا از حد ضروری ہے گناہ سے بچنے کے لیے. اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ کے ماحول سے بچیں. اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ گار دوستوں سے بچیں، آپ ان کی کمپنی سے بچیں. اور اگر آپ ماں باپ ہیں تو پھر اپنی اولاد کو ایسے گناہ گاروں کی مجلس سے، محفل سے بچائیں، ان کا ماحول تبدیل کریں. وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس دیکھنے والی چیزوں کو ان سے ہٹا دیں، کسی طرح سے ان کو پابند کریں. ماحول بدلیں. ماحول بدلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے گا، اور وہ آپ یا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد، آپ کے بڑے اس معاملے سے آزاد ہو سکتے ہیں. اور ایک نئے ماحول میں جا کے آپ دیکھیے، جو آدمی مسجد میں آتا ہے، اب وہ مسجد سے باہر بڑا اس کی کردار کی بڑی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن بفرض محال اگر وہ کبھی جمعے کے دن بھی آ جائے تو وہ جمعے کا جو آدھا گھنٹہ وہ مسجد میں گزارتا ہے، اس وقت وہ محفوظ ہوتا ہے اور اس کے خیالات بھی کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں. الا یہ کہ کوئی بہت ہی وہاں بیٹھ کے بھی ایسی کوئی باتیں سوچتا ہو. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد میں آتا ہے اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کی خواہشات بدل جاتی ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور جیسے وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اب اگر کوئی سینما جائے گا تو سینما جا کے اس کے مسجد والے خیالات تو نہیں ہو سکتے، یہ تو لازم سی بات ہے. لہٰذا یہ دونوں جگہوں کے، یا گراؤنڈ میں جائے گا تو گراؤنڈ کے، اور فٹ بال گراؤنڈ کے یا کرکٹ گراؤنڈ کے، یا اگر وہ کسی گلی پہ کھڑا ہے، کسی نکڑ پہ کھڑا ہے، تو وہاں جو اس کے نظریات ہیں وہ مسجد میں نہیں ہوں گے، اور جو مسجد والے ہیں وہاں نہیں ہوں گے. یہ ماحول کا اثر ہے. بازار میں جاتا ہے آدمی، بازار سے متاثر ہوتا ہے. تو جہاں جو ماحول ہوتا ہے انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میرا ماحول بدل دو، میں ان محلوں سے نکل کر جیل جانا چاہتا ہوں. کہ جیل جانے میں عافیت یہ ہے کہ وہاں خواتین نہیں ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں ہوں گی، وہاں گناہ کا ماحول نہیں ہوگا، بلکہ مجرم ہوں گے. ہر طرف ان کی اصلاح کی کوشش کروں گا. اور آپ اندازہ لگائیے، ایک حدیث بڑی معروف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کا ذکر کیا جس نے 99 مرڈرز، 99 قتل کر لیے ہیں. اب وہ ایک راہب کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کے پوچھتا ہے کہ حل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے کہیں، میرے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے توبہ کا؟ تو اس راہب نے کہا کہ آپ نے 99 قتل کر لیے ہیں. قتل تو ایک جو ہے اتنا سنگین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک آدمی کی جان لیتا ہے اس نے گویا پورے کائنات کو قتل کر ڈالا ہے. تو اتنا بڑا سنگین جرم یہ تو معاف نہیں ہوگا. اس نے فتویٰ جڑ دیا، اور جیسے ہی فتویٰ دیا کہ تمہارے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، تو جب معافی کا دروازہ بند ہے، غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. اب پھر چلتے چلاتے کہیں کسی عالم کے پاس پہنچا اور اس سے جا کے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے لیے توبہ ہے. اچھا کیسے توبہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جس بستی میں، جس علاقے میں رہتے ہو، یہ لوگ تمہیں جانتے ہیں، تم ان کو جانتے ہو، تمہاری یہاں دہشت ہوگی، تم قاتل کے طور پہ معروف ہوگے، اور تمہارے نفس کو یہاں تبدیل کرنا از حد مشکل ہوگا، لوگ تمہیں تانے دیں گے. لہذا تم اس بستی کو چھوڑو اور وہاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں ایریا میں، فلاں علاقہ میں چلے جاؤ. وہ نیکوکار لوگوں کا علاقہ ہے، نیکوکار لوگوں کی بستی ہے. تم وہاں جاؤ گے تو ماحول سے ہی تمہارے حالات تبدیل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. تو توبہ کی شرط قرار پایا ماحول بدلنا. لہذا اس نے چلنا شروع کیا. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اس پر موت کا فیصلہ آیا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے. اب جب موت واقع ہوئی تو جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے، جیسے کسی بھی نیکوکار اور بدکار پر جنت اور جہنم کے فرشتے آئیں گے
اور وہ جس طرف کا ہوگا وہ فرشتے اسے کفنائیں گے. اگر تو نیکوکار ہوا تو اعلیٰ ترین حریر و ریشم کے اندر اس کو لپیٹ کر آسمان کی طرف بلند کیا جائے گا, اور اگر بدکار ہوا, اگر منافق اور فاجر فاسق ہوا تو پھر جہنم کے فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ کر, بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف اٹھائیں گے, اور آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے. تو دونوں طرح کے فرشتے آئے ہیں اور ان کے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا, یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا, لہذا یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا تھا, ابھی صرف اس نے ارادہ کیا, عمل نہیں کیا, لہذا یہ ہمارے ساتھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو یا انسان کو ان کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا, اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے دونوں طرف کے فاصلے کو ماپ لیا جائے. اگر تو فاصلہ نیکی والی سرزمین کی طرف کم ہے تو یہ جنت جائے گا, اور اگر فاصلہ برائی کی زمین کی طرف کم ہے تو یہ جہنم جائے گا. اب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ جس طرف وہ جا رہا تھا, یعنی نیکی کی سرزمین, توبہ والوں کی بستی, نیکوکار لوگوں کی بستی, اس کا فاصلہ زیادہ تھا, اور ابھی وہ گناہ گار بستی کے زیادہ قریب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی برکت کے طور پر, اس کی اعلیٰ اور بہترین ارادے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تو اس طرف سے نیکی والی سرزمین سے سمٹ جا, اور دوسری طرف والی سے کہا کہ تو پھیل جا. اب جب فاصلہ کیا گیا تو نیکی والی سرزمین کی طرف اس کا جو سفر ہے وہ قریب ہے, لہذا اسے جنت پہنچا دیا گیا. تو ماحول بدلنا ضروری ہے. اصل بات یہ ہے, ایک شخص آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بلکہ کئی ایسے واقعات ہمارے موجودگی ہم سنتے پڑھتے ہیں کہ مختلف لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, کسی نے کہا ہم بدکاری نہیں چھوڑ سکتے, کسی نے کہا ہم فلاں عمل نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ نے کچھ وقت دیا ہے, ایک جرم چھڑوا کے کچھ وقت دیا ہے. یہ وقت دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ماحول اتنا خوبصورت ہے, اس ماحول میں جب رہے گا تو خود بخود باقی ساری چیزوں سے یہ تائب ہوتا چلا جائے گا. یہی ہوا, اور یہ اصول ہمارے سامنے نکلا کہ گناہ کے ماحول سے نکلنا شخصیت سازی کے لیے مفید مند ہے, تعمیر سیرت چاہیے تو گناہ کے ماحول کو چھوڑیے. اسی طرح 11واں سبق پھر یہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں, اللہ کے ماں سوا کسی سے سہارا طلب کرنے کی کوشش نہ کریں. جب اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے, یہ مصیبت اور پریشانی اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم یہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے آزماتے ہیں. یہ آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, کبھی رزق عطا کر کے, کبھی تنگی دے کے, کبھی خوف کے ذریعے سے, کبھی مال جان کے جو تکلیف ہے اس کے ذریعے سے, کبھی جان کے ضائع ہونے سے, کبھی مال کے ضائع ہونے سے. تو اللہ تعالیٰ یہ مختلف آزمائشیں ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مصیبت آتی ہے تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے, اور اگر نعمت آتی ہے تو نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے. لہذا جب مصیبت آئی حضرت یوسف علیہ السلام پر اور انہیں جیل بھجوا دیا گیا, اب وہاں پہ ظاہر ہے جیل جتنی بھی مناسب ہو یا جرم جتنا بھی چھوٹا ہو, جیل ہوتی ہے, قید ہوتی ہے. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے قید کے اندر بے شک اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بے شک لوگوں کو نیکی کی بات بتا رہے ہیں, لیکن بہرحال قید کی اپنی ایک تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایک فطری سی خواہش ہے, وہ نکلنا چاہتے ہیں. اور دو جو ان کے ساتھی ہیں جن کو قرآن مجید نے صاحب یا سجن کہا ہے, جیل کے ساتھی, جیل کے دوست, ان دو میں سے ان بہت سارے دوستوں میں سے دو ایسے ہیں جن کے ساتھ خاص معاملہ پیش آیا کہ ان دونوں نے آپ کو اپنا خواب سنایا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر اور تعویل کا جو علم عطا فرمایا تھا اس کے مطابق آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی, اور دونوں کو بتایا تھا کہ تمہارے خواب, جس نے کہا کہ انی اعصر خمرہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نکال رہا ہوں, اس کو بتایا تھا کہ تمہارے بچنے کے چانسز ہیں, تم بچ جاؤ گے, تم واپس اپنی پوزیشن پر بحال ہو جاؤ گے. اور جس نے دیکھا تھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے جا رہا ہوں اور اس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں, تو اس کو بتایا تھا کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہارا گوشت جو ہے, تمہارا سر جو ہے, یہ اس کو پرندے نوچیں گے. تو یہ دونوں کو خواب بیان کیا. قرآن مجید یہاں یہ فرماتا ہے قال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان, جس کے بارے میں یہ گمان تھا نا
کہ یہ بچ جائے گا. آصر خمرہ والا, کہ وہ جو کہتا تھا میں رس نچوڑ رہا ہوں, شراب نچوڑ رہا ہوں, تو وہ ساقی بن کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت پر بحال ہو گیا. اس کے بارے میں ہی گمان تھا. گمان, یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی تعبیر بیان کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گمان کہا ہے, اندازہ کہا ہے. حتمی بات, حتمی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. لہذا نبی نے ان کی تعبیر بیان فرمائی, اور ساتھ ہی یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا. اس سے کہا کہ جب تم اپنے مالک کے پاس, اپنے آقا کے پاس کبھی خاص ماحول میں ہوئے تو میرا ذکر کرنا, میری مظلومیت کا ذکر کرنا کہ میری شخصیت پر. اس لیے نہیں کہ جیل سے چھڑوا دیا جائے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ مجھ پر ایک ایسا فضول الزام لگا ہے جو الزام میری شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اور اس الزام کی تحقیقات ہونا چاہیے. اس الزام میں سے میں معصوم ہوں, مجھے معصوم قرار دیا جانا چاہیے, اور پھر میری جیل بھی ظاہر ختم ہو جائے گی. لہذا اس کے بارے میں خیال تھا, اس کو کہہ دیا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو شیطان نے بلا دیا. اتنی دیر کہ کہاں وہ آدھی قید تھی, وہ اتنی دیر بولا رہا کہ اور 7 سال بڑھ گئی قید. حتیٰ کہ اس وقت کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے, اور وہ خواب سب سے بیان کرتا ہے اپنے معبرین سے, کسی کو اس کی تعبیر نہیں آتی. جب سب تھک جاتے ہیں اور بادشاہ کے بارے میں وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ پریشان قسم کے خواب ہیں, یہ وہم ہیں, یہ اوہام ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں. اسے یاد آیا کہ مجھے تو یوسف نے کہا تھا کہ جب کبھی موقع ملے تو میری بات کرنا. وہ پہلے تو بھولا رہا, لیکن آج اسے جب اس بات کے حوالے سے یاد آیا تو اس نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو بہترین تعبیر بیان فرمائے گا. لہذا اس کو اجازت ملی, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, اور یوسف علیہ السلام نے اس کی صحیح تعبیر بیان فرمائی. تو یہاں اصل میں اصول جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے ذرہ سی بھی امید لگائی تو اس کے بدلے میں حالات اور پریشان کن ہوتے ہیں, اور تنگی بڑھتی ہے, اور تکلیف بڑھتی ہے, آزمائش طویل ہو جاتی ہے, امتحان بڑا ہو جاتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ منجنیق کے ذریعے سے, پنگھوڑے کے ذریعے سے آگ میں پھینکے جا رہے تھے, تو فضا میں معلق جاتے وقت ان کے پاس مختلف فرشتے آتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں, کہیں بادلوں کا فرشتہ آتا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم اس آگ کو ابھی ایک لمحوں کے اندر اس کو راکھ کر دیتے ہیں, اس کو پانی سے ٹھنڈا کر دیتے ہیں, اور کوئی کچھ آ رہا ہے, ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ, کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے, میں کیوں تم لوگوں کی مدد طلب کروں, میں کیوں تم فرشتوں کی بھی مدد طلب کروں, کیوں تم فرشتوں سے بھی مدد مانگوں, کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے. تو یہ اصول شخصیت کا کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کے لیے نہیں جانا, آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا, اور آپ اپنے سارے مسائل, ساری پریشانیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے, تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیر پریشانیوں میں رہنے نہیں دے گا. یہ اصول ہے کہ جیسے ہی آپ پر پریشانی آئے گی, اگر آپ نے صبر کیا اور اللہ کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑے رکھا, تو انشاءاللہ بڑی جلد وہ آپ سے پریشانی ختم ہو جائے گی. پھر 12واں اصول جو جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت سے یہاں ملتا ہے کہ اس بادشاہ کو جو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم, یہ اس نے ان کو جیل سے نکالا, جیل سے نکال کے اپنے پاس رکھا اور پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو جو خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے, اور ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال قحط کے آئیں گے, اور پھر 7 سال قحط کے بعد پھر آسانی آئے گی, پھر بارشیں ہوں گی. لہذا اس نے ایک تو آپ کو متعین کیا کہ آپ ہی اس کی منصوبہ بندی کیجئے, پیش بندی کیجئے. لہذا آپ نے اس کی پیش بندی بھی فرمائی ہے, اور خوشحالی کی ان 7 سالوں کے بعد پھر جو قحط کا سالی آتی ہے اس کا آپ نے بندوبست کیا ہے. اور بڑا دلچسپ ہے یہ بندوبست بھی, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصراً, کہ گندم کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سائنس, جو طریقہ ایجاد فرمایا, اور جو آپ نے ایک نظریہ دیا ہے, وہ آج بھی اسی طرح سے کامیاب ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ 7 سال اپنی ضرورت کے مطابق جو گندم تم کاٹو,
تو ضرورت کے مطابق جو ہوگی اس کو تو تم دانوں میں تبدیل کر لو، یعنی ان کے سٹوں سے ان کے خوشوں سے ان کے دانوں کو نکال کر تم آٹا بنا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، لیکن جو ساری اضافی ہے وہ انہی سٹوں کے اندر انہی خوشوں کے اندر رہے گی اور اسی کو محفوظ کریں گے۔ بڑی بڑی عمارات تیار کی ہیں، تعمیر کی ہیں، اور ان کے اندر 7 سال ایسے بڑے بڑے گودام بنائے ہیں، ان کے اندر 7 سال حکومت ریاست کی سطح پر اس کو جمع کیا جاتا رہا سٹوں کے اندر۔ اب وہ جو سٹوں کے اندر گندم ہے وہ 7 سال محفوظ رہی، نہ اسے کوئی بیماری لگی، نہ وہ خراب ہوئی، نہ اسے کوئی کیڑا لگا، اور یہ تھا وہ طریقہ جس طرح سے انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ لیکن اصل بات جو میری بتانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر آسانی کے بعد تنگی کا زمانہ بھی آ سکتا ہے۔ تو شخصیت کے تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف مفادات پہ یا نفع پر، آپ فائدے پر نگاہ مت رکھیں، یہ آپ کو کبھی کبھی مشکل بھی آ سکتی ہے، اور اگر مشکل آ جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن ہر 2 صورت میں کامیاب ہے، اگر تو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ صبر کرنے کی وجہ سے، اس مصیبت پر صبر کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر گناہ کی وجہ سے نہ آئی ہو مصیبت، آزمائش گناہ کی وجہ سے نہ آئی ہو بلکہ امتحان کے طور پہ آ گئی ہے، تو اگر وہ اس میں صبر کرتا ہے، اس میں برداشت کرتا ہے، گناہ تو تھا نہیں، گناہ کے علاوہ آزمائش آئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی دونوں طرح سے مومن فائدے میں ہے۔ اگر مصیبت، پریشانی، دکھ، مصیبت آئی ہے گناہ کی وجہ سے تو گناہ ختم، اور اگر گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک اور اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانشراح کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور کہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو دن ہے نا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کو ہم پھیرتے ہیں، کبھی کسی کو طاقتور بناتے ہیں، کبھی کسی کو محتاج کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو غنی کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو کسی حکمران بنا دیتے ہیں کسی کو، اور کسی کو پھر ہم غلامی کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ہر وقت شکوہ شروع کر دیں اور ہر وقت مایوسی کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح 13واں جو سبق اس کے اندر موجود ہے سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے شخصیت سازی کے اصول کے طور پر، کہ سچ ہمیشہ فاتح رہتا ہے، ہمیشہ غالب آتا ہے، اور سچائی اور کردار کی سچائی تو خاص طور پر یہ ایک دن آتا ہے جتنے بھی کسی پر الزام لگے ہوں، جتنا بھی کسی کے کردار کو اچھالا گیا ہو۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور موقع دیتا ہے، ضرور اس کے لیے حالات کو سازگار کرتا ہے۔ اگر وہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھتا ہے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ کردار پر لگے تمام داغ دھبے دھل جاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام، جب یہی بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس کو میرے لیے نکال کے لاؤ اور اس کو میرے لیے خاص کر دو اور میں اسے اپنا خاص مشیر بناؤں گا، اور جب یہ جیل سے انہیں رہا کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ وہ جو معاملہ عورتوں والا ہے اس کی تحقیق نہیں ہوتی کہ عورتوں نے کیا کیا تھا، عورتوں کے ساتھ انہوں نے جو میرے خلاف ایک مسموم قسم کی فضا تیار کی ہے اور میرے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، جب تک اس کی صحیح بات اور تحقیقات کے بعد اس کو راز کو کھولا نہیں جاتا اور لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جاتا، سچ نہیں بتایا جاتا، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ رہائی مل رہی ہے، رہائی ملنے کے بعد بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ میں بے گناہ ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا یہ حالات، یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خاص طور پر لوگوں سے کہیں زیادہ عطا فرمائی ہوتی ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ اب موقع ہے، بادشاہ میری قربت چاہتا ہے، بادشاہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت میں تحقیقات کے لیے اور اپنے کردار کو صاف کروانا ضروری ہو گیا۔ اس لیے بھی کہ اگر میں بادشاہ کا مقرب بن جاتا ہوں اور ان باتوں کا ازالہ نہیں ہوتا اور ان الزامات کو دھویا نہیں جاتا تو پھر میرا معاشرے میں رہنا جو ہے وہ کس قدر مشکل ہوگا۔ لہٰذا ان عورتوں کو بلایا گیا اور عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا گیا جس کا نام ہمارے ہاں زلیخا معروف ہے، اس کو بھی بلایا گیا،
اور ان سب سے پوچھا گیا، اور عورتوں نے کیا کہا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وہ آپ دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اللہ کی قسم اس آدمی کے اندر کوئی عیب، کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ عورتوں نے گواہی دی جو اس مجلس کا حصہ تھیں، جو گناہ کے لیے سجائی گئی تھی، اور جس میں یوسف علیہ السلام کو ورگلانا مقصود تھا، اور آپ اس میں سے پاک بازی اور پاک دامنی کے ساتھ گزر گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ بولی جس کا یہ سارا کھیل تھا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصالحین۔ اب اس نے کہا کہ اصل میں یوسف کا قصور نہیں ہے، یہ میں تھی جو اپنی جان کو، اپنے دل کو ان پہ ہار بیٹھی، یہ میں تھی جس نے گناہ کا قصد کیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ تو نیکوکار تھے، یہ کل بھی نیک تھے، آج بھی نیک ہیں، انہوں نے تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، میں قصوروار تھی۔ جب اس نے اعتراف کیا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے کردار کی صفائی، سچائی اور فتح کے بعد آپ وہاں سے جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس آتے۔ اسی طرح ہم دیکھیں اگر مختلف لوگوں پر الزام لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس الزام کو بالآخر حق والوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ اس کا جریج کا بھی موجود ہے احادیث کے اندر، اور اس پر بھی ایک بدکار عورت نے الزام لگایا، اور ایک شیرخوار بچے نے، اسی شیرخوار بچے نے جس کی نسبت کی کہ یہ جریج کا بچہ ہے، چونکہ جریج ایک نیک آدمی تھے، نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جریج کے لیے اس شیرخوار بچے کو بھی زبان دی، اور اس نے کہا کہ میں جریج کا نہیں بلکہ ایک چرواہے، فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، حالات موافقت میں کر دیتا ہے، آپ کو فتح اور غلبہ عطا فرماتا ہے اگر آپ کا کردار سچائی پر مبنی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیسے کیسے الزامات بھی لگائے ہیں، آپ کے بارے میں کیسے کیسے، کبھی آپ کو بیمار کہتے، کبھی آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی کوئی نام رکھتے، کبھی کوئی نام رکھتے۔ پھر ایک وقت آیا ہے کہ آپ واپس لوٹے ہیں فتح یاب ہو کر، اور وہ سارے شکست خوردہ آپ سے آج رحم کی امید، طلب اور بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کا ایسا شاندار کردار کہ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ مختلف ہمارے ہاں مختلف صحابہ پر، مختلف صحابیات پر جو الزامات لگے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الزامات سے ان کو بری کر دیا، کیسے ان کو ان الزامات سے پاک اور منزہ قرار دیا۔ تو اگر آپ کا کردار اس پر کوئی داغ لگ جائے تو اس پر مایوس یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ آپ کا کردار، حقیقی کردار، سچائی پر مبنی کردار، اگر سچائی پر مبنی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے کھل کر آئے گا، اور آپ پر جتنی بھی تہمتیں لگائی گئی ہیں انشاءاللہ تہمت لگانے والے، بہتان ترازی کرنے والے، آپ کے خلاف الزام لگانے والے اگر وہ جھوٹے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ہر صورت میں کھل کے رہیں گے۔ پھر 14واں اصول ہمارے سامنے موجود ہے جناب یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، کہ انہوں نے جب وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے اسے کہا کہ مجھے آپ اپنے لیے خاص کر لیں، مجھے خزانہ عطا کر دیں، خزانے کا حاکم بنا دیں، امانت داری کا، اپنی امانت داری کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ میں بڑا امین، بڑا امانت دار ہوں۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کیوں کیا؟ یہ ان عورتوں کا جو راز بھی رکھا جا سکتا تھا، یہ ان کو معاف بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہاں معاف کیا جا سکتا تھا اگر کوئی معاملہ ذاتی حوالے سے ہوتا، کوئی ایسی آپ پر کوئی انہوں نے آپ کا نقصان کیا ہوتا یا آپ کو تکلیف دی ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اگر کسی نے آپ کے کردار پر حملہ کیا ہو تو اب جب تک کردار صاف نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا تھا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ فرمایا میں نے ایسا کیا ہے، اس لیے ان عورتوں کو کٹہرے میں لایا ہوں، اس لیے ان عورتوں سے یہ باتیں اگلوائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور میں امانت دار ہوں۔ اور میں اس لیے بھی، یہ میرا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خائنین کے قید کو، خائنین کے مکر و فریب کو، ان کی وجہ سے ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا یہ یہاں ہمارے سامنے اصول یہ کھلا کہ آپ کے کردار کی جو صحیح شہادت ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔
لوگوں کو آپ کے کردار کی امانت داری، سچائی، دیانت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پہ الزام لگے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ الزام لگانے والے تو لاکھوں کے اجتماعات میں الزام لگاتے ہیں، یا الزام لگانے والے تو مختلف میڈیا چینلز پہ اور مختلف اخبارات پہ آپ پہ الزام رکھتے ہیں، اور جب آپ کا وہ الزام ختم ہوتا ہے تو اس کو صرف چند لوگ دیکھتے ہیں اور چند لوگ اس کو سنتے ہیں، جبکہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ آپ کو برا انسان جان رہی ہوتی ہے۔ تو جب سچائی سامنے آتی ہے تو اس سچائی کو بھی اسی میڈیم پر، اسی بڑے پیمانے پر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے بارے میں لوگوں کی شہادت درست ہو سکے۔ 15واں اصول ہمارے سامنے یہاں موجود یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے مقام کے لیے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، کسی انسان پر نہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر صورت میں آپ کی جو قابلیت ہے، مہارت ہے، آپ کی جو اہلیت ہے، اس کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ کہاں وہ بچہ جسے کنویں میں پھینکا گیا، جسے مارا پیٹا گیا، جسے فروخت کر دیا گیا، جس کے پیسے وصول کر کے لکھ دیا گیا، اور جو بکتے بکاتے ایک بڑے علاقے اور بڑی منڈی میں آ کے فروخت ہوتا ہے اور ایک گھر میں غلام کی حیثیت سے پلتا ہے، کہاں وہ بچہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اور یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جب وہ کنویں میں تھے، غم زدہ تھے، اس وقت وعدہ کیا تھا تم غم نہ کرنا، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں جگہ دیں گے، اور آج وہ جگہ ملی ہے۔ آج وہ جگہ ملی ہے کہ بادشاہ خود کہتا ہے ائتونی استخلص لنفسی، اسے لے کے آؤ، ایسا عظیم آدمی، اس کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا، اسے لے کے آؤ اور اسے میرے لیے خاص کر دو، اسے میرے لیے خاص کر دو۔ انک الیوم لدینا مکین امین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ دن امانت داری کا اور تمہارے مقام کا، آج وہ دن آیا ہے۔ اور اس نے جو اپنے لیے خاص مشیر مقرر کیا، مشیر اعلیٰ مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ، کوئی کام نہیں کرتا تھا، جو آپ چاہتے تھے، اصل حکمران ہی آپ بن گئے کہ آپ جو چاہتے تھے وہی کرتے، جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہوتا وہی کرتے۔ تو مقام کے لیے ہم بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، ہم بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید اس دوڑ سے کچھ بہت حاصل کر لیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے۔ اس دوڑ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہم بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں، کسی کو گراتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں، کسی پر الزام رکھتے ہیں، اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں، کسی کے سر پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، عزت اور مقام صرف اور صرف اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، اور وہ جسے عطا کرنا چاہتا ہے، حالات کیسے بھی اس کے خلاف ہوں، ہر صورت میں اس کو وہ مقام اس کی اہلیت کے مطابق، اس کے وقار کے مطابق مل کر رہتا ہے۔ یہ ہے وہ اصول جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، فتح مکہ کا موقع، جس کو شہر سے نکالنا، پہلے قتل کرنے کی کوشش کی، جب وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غار میں چھپ گئے، تو پھر غار تک پہنچے، اور اس وقت بھی لوگوں میں اعلان کیا ہوا ہے اور قتل کرنے اور زندہ یا مردہ لانے پر انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص جو رات میں چھپ کر اپنے شہر سے نکلتا ہے اور اپنی جان جو ہے وہ بچانے کی کوشش میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا اعتماد تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ جب وہ بالکل غار پہ کھڑے ہو گئے اور ان کے قدم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نظر آتے تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں پا لیں گے، تو آپ کا اعتماد یہ تھا کہ مقام تو اللہ نے دینا ہے، اور میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ ہوا کہ اللہ نے ایسا ساتھ دیا، اور آپ نے ایسے ہی کمال صبر و استقامت سے یہ وقت گزارا، مسلسل جنگوں سے آپ نبرد آزما ہوئے، اور بالآخر 8 سال بعد مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہے، ساری دنیا مل کر بھی اس سے وہ مقام نہیں روک سکتی۔ 17واں سبق جو ہے، اصول جو ہے اس معاملے میں، کہ جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈے کا جواب بردباری سے دینا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے الزامات لگائے،
تو جواباً جناب یوسف علیہ السلام نے ان پر الزام نہیں لگایا، جواباً آپ نے اس کے کردار پر کچھ نہیں اچھالا، حالانکہ وہ گناہ گار تھی، حالانکہ اس نے غلط کیا تھا، لیکن آپ نے الزام در الزام نہیں کیا، بلکہ صبر سے اس معاملے کو برداشت کیا، حتیٰ کہ وقت آیا، حالات نے آپ کی اس برداشت کے ساتھ، حالات نے ایک وقت ایک آپ کے لیے کیفیت پیدا کر دی کہ آپ اپنے اس کردار پر لگے ہوئے داغ کو دھونے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ لہذا آپ برداشت کریں اگر۔ اور اسی طرح جب انہوں نے بنیامین کو پیش کیا تھا اور اس پر بھی الزام لگا چوری کا، تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ اللہ من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے، تو آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ گویا اگر آپ برداشت کرنا شروع کر دیں اور آپ تحمل کا مظاہرہ کریں تو بہت جلد ایسا ہوگا کہ آپ کے سارے الزامات ختم ہو جائیں۔ اور اگر آپ الزام کے جواب میں خود الزام لگانا شروع کر دیں، یا آپ گالی کے جواب میں خود گالی دینا شروع کر دیں، تو پھر بہرحال اللہ کی رحمت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ 18واں سبق ہمارے سامنے کہ جس نے جرم کیا ہو اسے ہی سزا ملنی چاہیے، اور ایفائے عہد، یہ دو چیزیں۔ ایک اصول تو یہ ہے، اللہ کے قرآن نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، جس نے جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرى ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرى، جو آدمی جو کام بھی کرتا ہے اس کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لے کے آئے تھے اپنے بھائی کو، بنیامین کو، عزیز مصر کے کہنے پر کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ وہ لے کے آئے تھے، اللہ کے وعدے کر کے آئے تھے اپنے باپ کے ساتھ کہ اب ہم اپنے بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے۔ بھائی یہاں آیا، بھائی نے بھائی کو پہچانا، اور بھائی نے ایک تدبیر کی، ایک حکمت کی چال چلی، اپنے بھائی کو یہاں روکنا تھا، اور اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا کہ پورے خاندان کو ملا دیا جائے، اور اب یہ جو آزمائش ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیا جائے، تو ان کے ذریعے سے ہی لائے۔ وہ ان کا اعتبار پہلے ہی صحیح نہیں تھا، اب وہ وعدہ بھی کر کے آئے ہوئے تھے۔ لہذا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اور ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے علاقے میں چوری کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ لہذا جب بھائی کے سامان سے چوری کا سامان نکالا تو اب کہا کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، تو اب وہ منتیں کرنے لگے کہ ہمارا اعتبار ختم ہوتا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہماری جگہ آپ اس کو لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو ایسے ظالم نہیں ہیں کہ جس نے جرم کیا اس کو چھوڑ دیں اور آپ کو جیل میں ڈال دیں۔ لہذا یہاں جو اصول کی بات ہے، جو شخصیت سازی کے حوالے سے جو بات ہے کہ آپ اگر ایفائے عہد کریں، وعدہ پورا کریں، تو لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس نے جرم کیا ہو سزا اسے ہی ملے گی، آپ نے نہیں کیا تو بے فکر رہیں، اور آپ سے ہو گیا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اس سے اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور اگر معاملے کا اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے آج کی اس مجلس میں ہم جو آخری اصول اور آخری شخصیت سازی کا جو قانون آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دکھ آئے، جتنے بھی تکلیفیں آئیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا پہلے گیا تھا، 40 سال اس کے انتظار میں گزارے ہیں، اب دوسرا بیٹا بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کی خبر بھی پہنچی ہے، تو پھر فرمایا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں، اور ساتھ کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنے سارے دکھ غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میں تو روتا بھی اس کے سامنے ہوں، میں گڑ گڑاتا بھی اس کے سامنے ہوں، عاجز بھی اس کے سامنے ہوتا ہوں، میرے سارے غم جتنی بھی تکلیفیں ہیں میں تو اسی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہوں۔ گویا جتنی بھی تکلیف آ جائے، جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنا بھی پریشانی کا وقت آ جائے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو غموں میں نہیں رہنے دیتا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلوں میں سے راستے نکال دیتا ہے، اور جتنے بھی آپ کے غم ہیں ان کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جتنی آپ کی کرب، تکلیف، اذیتیں ہیں، اللہ ان کو راحتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا
اس سورہ سے ہم نے آپ کے سامنے آج کے اس کے پروگرام میں جو آخری اصول رکھا کہ غموں میں اللہ کو یاد رکھیں. انشاءاللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ دیکھو جب تم تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تم اللہ کو اپنی آسانی میں یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تنگی پریشانی میں یاد رکھے گا. اللہ سے سودا کر لیجئے، انشاءاللہ کردار سازی ہو جائے گی، اولاد کی بھی آپ کی بھی تعمیر سیرت ہو جائے گی، شخصیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہماری اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں. اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے اور اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور آگاہ فرمائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.